جل صاحب، کہا ہی جا رہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف اس طرح سے آگاہ تھے، ان کے علم میں تھا کتنا شدید خطرہ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کو، لیکن اس کے جواب میں مربوط بھرپور سیکیورٹی کا انتظام کرنے کے بجائے یہ معلومات آگے بڑھا دی گئی اور اس کے لیے کوئی ایک ٹھوس نظام ترتیب نہیں دیا گیا۔ اس لیے سابق صدر پرویز مشرف کی حکومت پر محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے۔ کامران صاحب، میں نے سن لی ہے جو آپ نے بات کی، اور فرینکلی اس میں کچھ ایشوز میں ذرا آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے انفارچونیٹلی جو یہ کمیشن تھی یونائٹڈ نیشنز کی، انہوں نے کچھ ایریاز پہ تو اپنی فیصلے سنائے یا اپنی رائے دی، اور کچھ ایریاز شاید سنی سنائی بات آگے کر دی۔ اور میں آپ کو دو چار چیزیں ذرا تاکہ آپ بھی کنسیڈر کر لیں۔ پہلی بات تو یہ یو این کی انویسٹیگیشن تب لانچ کی گئی اس پریزنٹ حکومت نے جبکہ پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی اپنی ساری تحقیقات کر چکی تھی اور یہ فیصلہ بتا چکی تھی کہ اس وجہ سے ہوا، اور اس کو سرٹیفائی کیا گیا اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات میں۔ اچھا، ساتھ ہی اب جب دیکھتے ہیں یو این کی کمیشن نے کیا کیا، انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو پہلے سے ڈٹرمن ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ میرا خیال ہے ایک یہ ہے کیونکہ یہ ایمبیسڈر صاحب اور ان کا گروپ چلی کے ایمبیسڈر سے ان کی کوئی انویسٹیگیٹو کیپیبلٹی کی وجہ سے یہ ڈیٹیل نہیں کیے گئے تھے۔ یہ چلی کے ایمبیسڈر سے اور ان کو اس گروپ کا ہیڈ بنا کے بھیج دیا۔ انہوں نے لوگوں سے باتیں کی اور جو کچھ انہوں نے سنا اس کو ایک رپورٹ بنا کے 60 کروڑ روپیز پاکستان گورنمنٹ نے پے کیے، اور وہ یہ رپورٹ دے کے ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ اب جہاں کہتے ہیں کہ ایڈیکویٹ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ ہوئی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 سوئسائڈ حملے پریزیڈنٹ مشرف پہ ہوئے جب وہ پریزیڈنٹ بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے۔ کیا ان کے خلاف یا ان کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈیکویٹ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ سوئسائڈ بامبر کے خلاف آج تک نہ کسی ملک نہ کوئی ایجنسی ایڈیکویٹ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکی ہے۔ نمبر 2، بے نظیر جب اپنا ادھر اجتماع میں آنے سے پہلے ان کو لیٹ نائٹ تک ڈی جی آئی ایس آئی جو ہم نے سنا ہے ان کو ایڈوائز کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ایک سیریس تھریٹ ہے، آپ اس چیز کو اوائڈ کریں۔ جب وہ یا پولیس سیٹسفائی ہو گئی کہ نہیں سیکیورٹی ایڈیکویٹ ہے، اور ان کی جو سیکیورٹی جو لک آفٹر کر رہے تھے رحمان ملک صاحب بھی سیٹسفائی ہو گئے، میرا خیال ہے تب وہ ادھر چلی گئیں۔ جب تک تو وہ ٹاک اور ایڈریس کر رہی تھیں کوئی ایشو نہیں ہوا۔ جب اس جگہ کو چھوڑ کے جانے لگیں اور گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں تو فلی پروٹیکٹڈ رہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جب بم بلاسٹ بھی ہوا تو جو اندر والے تھے جو گاڑی کے اندر بیٹھے تھے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ انفارچونیٹلی بے نظیر نے جو میرا خیال ہے تھوڑی سی لاپرواہی کر لی کہ وہ چھت کے اوپر باہر نکل آئیں، ان کا بہت زیادہ انفارچونیٹلی نقصان ہو گیا۔ اس میں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پرویز مشرف کا نام کیوں لوگ ایڈ کرتے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات میں اور آپ کو بتاؤں کیوں نہیں مجھے سمجھ آتی۔ کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کوئی ملٹری گورنمنٹ نہیں تھی، اس وقت انٹرم گورنمنٹ محمد میاں سمرو پرائم منسٹر تھے، پریزیڈنٹ مشرف ہینڈ اوور آرمی کو کر چکے تھے اشفاق پرویز کیانی کو، اور ایک سویلین پریزیڈنٹ کے طور پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں یا جو ان کو ایکیوز کرتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر جو بم بلاسٹ ہوتا ہے اور ہر قتل یا اساسینیشن جو ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ ریسپانسبل اس کا ہوتا ہے، تو پھر تو یہ مقصد ہوا کہ اگر انگلستان میں کچھ ایسا ہو جائے تو کوئین الزبتھ ریسپانسبل ہے، اور اگر پریزیڈنٹ مشرف تب چیف آف آرمی اسٹاف نہیں تھے اور یہ ہمارے جو ایمبیسڈر چلی سے آیا یہ کہتے ہیں جی ملٹری کے لوگوں نے
ریٹارڈ کی انویسٹیگیشن، کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب نے ملٹری انٹیلیجنس کو کہا، کیونکہ ہیڈ تو وہ تھے، کہ یہ مت انویسٹیگیٹ کرو؟ بہت بہت شکریہ جناب راشد قریشی، جنرل پرویز مشرف کا ہمیں موقف بیان کر رہے تھے۔